انٹرویو کریں گے آج، جنرل انٹرویو. سب سے پہلے ان سے ہم کہیں گے کہ اپنے بارے میں بتائیں اور اسکول کے بارے میں بتائیں، اور اس کے بعد جو ہے اپنا یونیورسٹی کالج جو مین کی تعلیمی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں. جی فیصل پہلے اپنا مختصر سا تعارف کروائیے گا سر. جی السلام علیکم. جی میرا نام وعلیکم محمد السلام. فیصل شجاع ہے. میری تعلیم ایم ایس سی زراعت ہے، اور میں نے اسکول اور کالج دونوں میرے لاہور سے ہیں. پاکستان پبلک اسکول لاہور، جہاں سے میں نے میٹرک کی تعلیم حاصل کی ہے، اور اس کے بعد میں کپس کالج لاہور سے پری انجینئرنگ میں ایف ایس سی کی ہے، اور میری بیچلرز ہے یونیورسٹی آف سرگودا سے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے، اور میری ماسٹرز کی ڈگری بھی یونیورسٹی آف سرگودا سے ہے، پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس میجر. ٹھیک ہو گیا. اچھا فیصل یہ بتائیے گا کہ آپ نے میٹرک کیا جس اسکول کا بھی آپ نے نام لیا، پاکستان پبلک اسکول، اس کے بعد آپ نے انٹر جو کیا وہ کون سے کالج سے کیا؟ ایف ایس کپس سی کالج. کپس کالج. کس کالج سے؟ تو زراعت میں جانے کا آپ کا کیسے اتفاق ہوا؟ زراعت میں جانے کا انٹرسٹ میرا تھوڑا سا پہلے بھی تھا، کیونکہ میرا فیملی بیک گراؤنڈ ایگریکلچر ریلیٹڈ تھا ہے. ٹھیک ہو. بلکہ ہماری فیملی میں بہت سارے لوگ ایگریکلچر سے ہیں. میرے اپنے والد صاحب ایگریکلچر بیک گراؤنڈ سے ہیں، ان کی جو جاب ہے وہ ایگریکلچر فرم میں تھی، اس لیے میرا انٹرسٹ ایگریکلچر میں تھا. صحیح صحیح. تو اس کے بعد آپ نے پھر کون سی یونیورسٹی سے بیچلرز کیا، اور اس کے بعد پھر ماسٹرز کہاں سے کیا؟ یہ تھوڑا سا ہمارے میں ناظرین نے کو بتائیں اگر آپ. جی میں نے سرگودا یونیورسٹی سے بیچلرز کیا ہے، اور سرگودا یونیورسٹی سے ہی ماسٹرز کیا ہے. ان کی ایک سب برانچ ہے ایگریکلچر یونیورسٹی کی، سرگودا یونیورسٹی کے انڈر آتی ہے، ان کی امبریلا میں آتی ہے. دونوں ڈگریاں وہیں سے ہیں. صحیح صحیح. چلیں یہ تو آپ کا تعارف ہو گیا. اس کے علاوہ تو اب آج کل آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ آپ کہاں پہ جاب وغیرہ کر رہے ہیں؟ ماسٹر جیسا آپ نے بتایا کر لیا آپ نے، اس کے بعد سے جی ابھی کیا میں ایک ماشاء اللہ. پرائیویٹ فرم ہے ایک، اس کے ساتھ اٹیچ ہوں. ان کی سیلز سیڈ کی، ان کی صحیح. سیلز دیکھتا ہوں میں. لاہور اور گجرانوالہ اور قصور والی پاکٹ ہے میرے پاس، ان کی سیڈس کی سیل میں دیکھتا ہوں ایز اے ایریا مینیجر. ایریا مینیجر ہیں وہاں پر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کو آنا چاہیے زراعت کی فیلڈ میں؟ بالکل آنا چاہیے، بہت ضروری ہے. زراعت ہمارے ملک کا میں سمجھتا ہوں کہ بیک بون ہے، اور اس میں بہت سارے لوگوں کی بھی ضرورت ہے. اس باری ابھی چینجنگز ہونے والی ہیں، بہت ساری انوویشنز آ رہی ہیں. گورنمنٹ بہت حد تک انوالو ہو گئی ہے ابھی اس میں. بہت ساری وہ ایسی لینڈز جو ایگریکلچر کے اس میں نہیں ہیں، ان کو ایگریکلچر کے پریکٹسز میں لگانا چاہ رہے ہیں. اس کے علاوہ مزید جو ہے وہ فارمرز کو بہت ساری گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، اور کیونکہ پاکستان میں جو بھی سارا کچھ، جو سبزیاں دالیں، جو پھل، جو سب آ رہا ہے وہ سب ایگریکلچر کے اس سے آ رہا ہے. تو اس میں بہت ساری ابھی مزید بریڈنگز کی ضرورت ہے، مزید ہمیں ورائٹیز کی ضرورت ہیں جو جن میں ریزسٹنس ہو، جن کی کوالٹی بہتر ہو، جس میں کم سے کم پیسٹیسائڈ کا استعمال ہو، تاکہ جو فوڈ کی کوالٹی ہمارے جیسے لوگوں تک آئے وہ اچھی ہو، اور کم سے کم ادویات سے وہ جو ہے نا اس میں اسپرے ہوا ہوا. چلیں یہ آپ کا مختصر سے ہم نے تعارف کر لیا. اس کے بعد میں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلوں گا. اس میں ہے اے آئی کے استعمال کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اے آئی اساتذہ اور اسٹوڈنٹس میں کوئی اہم کردار ادا کر رہا ہے، یا کوئی نیگیٹو سائڈ کی طرف جاتے دیکھ رہے ہیں معاملات کو؟ آپ کی ذاتی رائے جاننا چاہوں گا میں اس اے حوالے آئی سے. کا جی میری ذاتی رائے کے مطابق اے آئی کے بہت فائدے ہیں، اور اس سے بہت ساری چیزیں آسان کر دی ہیں. جو کامن مین کے لیے کامن ایکسٹریم ہوتا تھا، گوگل، وہ پہلے گوگل کھولتے تھے اور پھر وہ چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے پہلے کروم پہ جاتے تھے، اور پھر بعض چیزیں کروم پہ اویلیبل نہیں ہوتی تھیں، وہ اب ون ٹچ پہ اویلیبل ہیں. اے آئی میں بھی آ گیا، اب وہ بول کے بھی وہ ساری چیزیں مائکرو فون وہ بتا دیتے ہیں، اور وہ اس کو اپنی لینگویج میں ٹرانسلیٹ بھی کر دیتے ہیں. اردو میں بھی آپ اس کو بتا سکتے ہیں. ہم کچھ بعض دفعہ کچھ چیزیں کہیں لکھنی پڑتی ہیں تو ہم اردو میں بتا دیتے ہیں، وہ ہمیں آگے اس کی ساری ٹرانسلیشن کر کے، اور کسی اور انگلش سے ہٹ کے بھی کسی اور لینگویج میں بھی لکھنی ہو تو وہ ہمیں بتا دیتی ہے. یہ وہ چھوٹے چھوٹے روزمرہ کے استعمال ہم جیسے لوگ کر رہے ہیں، تو جن کا کام ہی آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے، ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے، ان کو اس کا مزید بہت فائدہ ہوتا ہوگا. میرے حساب سے یہ بہت اچھی چیز ہے، اور اس کے پازیٹیو نیگیٹو سائڈ ہر چیز کے ہوتے ہیں، لیکن یہ پازیٹیو ہے، ہمیں اسے جی پازیٹیو ہی استعمال کرنا چاہیے.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوان اے آئی کا استعمال کر کے تو اپنے کوئی چھوٹا وغیرہ بزنس وغیرہ بھی اسٹارٹ لے سکتے ہیں، یا ایسا جی کوئی معاملہ جی اس آپ کو میں نظر بہت نہیں آتا؟ اس میں کوئی دیکھیں ویڈیو اس میں ایڈیٹنگ ہے ایسے یا ہے کہ اور بزنس دیگر معاملہ؟ اس میں گائیڈنس کیا ہے آنسر موجود ہے. اگر آپ دیکھیں کوئی چھوٹا بزنس بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اے آئی سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں آپ کوئی بھی اپنا فرضی نیم بتا کے اسے پوچھ سکتے ہیں کہ میرا یہ پلان ہے کہ میں ایک دودھ کی دکان ڈالنا چاہتا ہوں یا میں ایک IT کا اسٹور ڈالنا چاہتا ہوں، مجھے اس کا ایک اسٹرکچر بنا کے دیں، میرے پاس اتنا بجٹ ہے. وہ آپ کو ساری چیزیں بنا کے دے گا، وہ آپ کو ایکسل شیٹ بنا کے دے گا. آپ اس کو ایک بجٹ فراہم کریں، اس بجٹ میں آپ کو ساری چیزیں بنا کے دے گا. آپ کو سارا سیلز کا وہ پورٹ فولیو بنا کے دے گا. اس سے آپ بزنس آئیڈیاز آئیں گے. بہت سارے لوگ اس سے بزنس آئیڈیاز لے رہے ہیں اور ہمیں لینے چاہیے کہ میرے پاس اتنا بجٹ ہے، میں اس میں کیا کر سکتا ہوں، میں فلاں ایریا میں رہتا ہوں، یہاں پہ یہ سب چلتا ہے، میں اس ملک میں ہوں، اس شہر میں ہوں. وہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہیلپ کرتی ہیں اور کرنی چاہیے اور ہمیں لینی چاہیے. ہمیں اس کی پازیٹیو سائڈ دیکھنی چاہیے. اساتذہ کرام کا کردار کیا سر اے آئی کے حوالے سے؟ یہ بھی تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. اساتذہ کرام کوئی اپنا اگر لیکچر وغیرہ ڈلیور کرنا ہے تو وہ اسٹوڈنٹ کو کر سکتے ہیں، یا ابھی روایتی اساتذہ کا نوٹس چل رہے ہیں؟ اساتذہ کے بھی ابھی تو کیونکہ ہم ظاہر اسٹوڈنٹس نہیں ہیں، لیکن اساتذہ اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس کو جتنا جو ہمارے جیسے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بہتر سمجھ وہی آتا ہے جو استاد سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور استاد کو وہ ریپلیس نہیں کر سکتے اور نہ ہی کوئی چیز کر سکے گی. یہ بات تو لیکن یہ زبردست کہ کی آپ نے. کیونکہ استاد کا ایک اساتذہ اپنا کو ایک ریپلیس نہیں کر ادب ہے، سکتے. احترام ہے، اور وہ ان کی ضرورت ہے اور وہ ہمیشہ رہے گی، کیونکہ وہ ٹیکنالوجی سے ریپلیس نہیں ہو سکتی. کیونکہ جو استاد کے سامنے بیٹھ کے اور جو استاد سے بندہ سیکھتا ہے وہ ٹیکنالوجی سے نہیں سیکھ سکتا. ہاں لیکن ٹیکنالوجی اس کو سپورٹ کر سکتی ہے، استاد کو بھی سپورٹ کر سکتی ہے. نوٹس بنانے ہوتے ہیں، گائیڈ لینی ہوتی ہیں، استاد کو کوئی چیز پوچھنی پڑ جاتی ہے تو وہ وہاں سے ہیلپ لے سکتے ہیں، اسٹوڈنٹس وہاں سے ہیلپ لے سکتے ہیں. تو وہ دونوں کا ایک 2 وے کمیونیکیشن ہو سکتا ہے. اس کو ایز اے سورس آف کمیونیکیشن استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ وہ اس کو ریپلیس کر سکتے. اچھا، تو یہ بتائیے گا فیصل، ابھی جو اسکول لائف گزری ہے اس میں کوئی ایسا یادگار واقعہ جو آپ ہمارے ناظرین سے شیئر کریں، اور جو آپ کو ابھی تک یاد ہو اسکول میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو؟ اسکول ہمارا واقعہ تو ایسا پیش نہیں آیا، لیکن اسکول کیونکہ ہمارا کافی سخت تھا اور اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بہت سخت تھا، تو نارملی ایسے ہوتا تھا کہ اسکول لائف لوگوں کی تھوڑی اچھی گزرتی ہے. ہماری تھوڑی انڈر پریشر گزری ہے، کیونکہ اس ٹائم اچھا. جو آج کل تو اس طرح کا شاید میرا خیال سے ماحول نہیں ہے، لیکن استاد ہمارے صحیح. ٹائم کے بڑے سخت استاد تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سختی کی وجہ سے ہی آج ہم جہاں پہ جو بھی کچھ چھوٹا موٹا کر رہے ہیں وہ جیسے ہے کہ انہوں نے ہمیں ڈی ٹریک میں دیا، ایک مطلب موٹیویشن یہ بھی رکھی، کافی ایک یادگار ساتھ ساتھ رہنے کے سختی لیے بھی رکھی. کافی ہے. یادگار رہنے کے لیے جی یہ کافی ہے جی کہ آپ کی لائف انڈر پریشر گزری ہے. اس سے زیادہ اور کیا یادگار ہوگا. اسکول اچھا، لائف جی کالج آپ کا اسکول کون سا تھا؟ لائف میں کپس کالج. وہ کیسا ایک ڈر تھا پھر تھا. کپس کالج میں؟ پھر آپ کپس کالج تھا، بہت بہت شاندار کالج تھا، بہت اچھے استاد تھے بہت ہمارے، ڈفرینٹ تھا وہ تو ظاہر ہے اسکول بہت لائف سے. جی اسکول لائف سے بہت ڈفرینٹ تھا. بہت اچھی موٹیویشن تھی اسکول لائف میں بھی، بہت اچھی موٹیویشن تھی. کپس کالج والوں نے بھی بہت کچھ سکھایا ہمیں، بہت ساری بیسکس کلیئر کی، بہت ساری موٹیویشن تھی آگے بڑھنے کی، کیریئر گروتھ کی. وہاں جا کے کیریئر پاتھ وے سمجھ آئے کہ ہاں ہمارے پاس یہ آپشنز ہیں، کیونکہ اس ٹائم بندے نے چوز کرنا ہوتا ہے کہ میں کس کیریئر کو اپنا چوز کرنا چاہتا ہوں، میں کہاں جانا چاہتا ہوں. ڈفرینٹ ڈائریکشنز ہوتی ہیں، انجینئرنگ کی، IT کی، ایگریکلچر، ڈفرینٹ ڈپلوماز اب کی. آپ کو وہ اسکول کے اچھا دوران گائیڈ اپنا کرتے. کون سا سبجیکٹ زیادہ مشکل لگتے تھے؟ کون سا سبجیکٹ آپ کو ایزی لگتے تھے؟ کون سے میں مشکلات پیش آتی تھی؟ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے گا. مشکل تو اس دور میں کیونکہ میں نے بایو رکھی تھی اسکول میں، وہ میتھس میرے لیے ایک مشکل سبجیکٹ تھا، کیونکہ میں بیسیکلی مجھے میتھ پسند تھی، مجھے میتھ اچھی بھی لگتی تھی، اب بھی لگتی ہے. میں ایک اسٹوڈنٹ رہا ہوں شاید میتھ کا، لیکن بایو میرے لیے تھوڑی ٹف تھی. صحیح. اچھا، یہ بتائیے گا فیصل، آپ کو ٹریولنگ وغیرہ پسند ہے؟ آنا جانا کون سے پاکستان کے علاقے پسند ہیں؟ اب ذرا ہم جی تھوڑا جنرل باتوں میں کرتے ہیں. مجھے ٹریولنگ کی، کیونکہ ایسے ہماری جاب ہی ابھی ٹریولنگ والی ہے. میں سیلز میں جی ہوتا جی. ہوں، تو بہت سارے ایریاز دیکھے ہیں، بہت سارے ایریاز میں ابھی بھی جاتے ہیں، بہت سارا ایکسپلور کیا ہے شہروں میں، گاؤں کو. لیکن چونکہ میری پیدائش لاہور کی ہے اور پھر
ویسے بھی وہ کہتے ہیں سادہ زبان میں کہ لاہور لاہور ہے، تو ہمیں لاہور والی جی جی بات تو کسی اور شہر میں نظر نہیں آتی. ایک دل لگی ہوتی ہے ہر بندے کی اپنے شہر سے، ہوگی ہماری لاہور سے، لیکن ہم سرگودا سے لاہور پڑے ہیں، میں آج سرگودا سے کل بھی ہماری اتنی دل لگی ہے. لاہور میں آج کل موسم کیسا ہے؟ لاہور میں ابھی ٹیمپریچر ٹھیک ہے، دوپہر میں دن ٹائم میں تھوڑی موسم گرم ہوتا ہے کیونکہ ابھی سن لائٹ ہے اور دھوپ ہے، اچھی دھوپ نکلتی ہے. اسموک کے تھوڑے سے معاملات ہیں ارلی مارننگ میں، شام میں جا کے تھوڑی ٹھنڈ ہو لیکن جاتی ہے، لیکن لیکن ویسے کہہ بھی رہے ہیں ٹیمپریچر پروونشل گورنمنٹ نے تھوڑے سے اقدامات کیے جس وجہ سے تھوڑا وہ نہیں کافی اسموک کا زیادہ افیکٹ کی ہے، کافی زیادہ کی ہے. جو ریسنٹ گورنمنٹ اس ابھی بات چل رہی ہے پنجاب کی، نون لیگ کی، پنجاب میں وہ بہت بہت اچھا انہوں نے لاہور میں اقدام کیے ہیں. اینٹی اسموک بہت جگہ اس پہ ورکنگ ہوئی ہے، ابھی بہت بہتر ہے لاہور کی. میں ابھی آج صبح بھی نوٹ کر رہا تھا کہ پچھلے سالوں میں ان دنوں میں بہت زیادہ اسموک ہوتا تھا، ابھی بہت زیادہ اس پہ ورک ہوا ہے اور بہت فائدہ ہو رہا ہے اس کا ہمارے جیسے لوگوں کو ٹریول کرنے میں. اب کیا اس دفعہ تو تعلیمی ادارے بھی بند نہیں کیے، کافی ملتان میں بھی جی معاملات بہتر رہے ہیں، ورنہ پچھلے جی جی، سال اس تو دفعہ کافی بہت زیادہ بہتر رہے معاملات ہیں، بہت بہت مجرمانہ اچھا ورک کیا. لاہور اور ملتان میں پیدا تھی. جی جی بالکل ایسے، بالکل ایسے. اگر آپ کو پاکستان سے باہر جانے کا موقع ملے تو کون سے ممالک آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ جانا چاہیے، اور آگے ایگریکلچر کا اسکوپ بھی وہاں آپ کو مل سکتا ہے، یا ادر دین ایگریکلچر؟ تھوڑا سا ناظرین سے شیئر کیجیے گا. آپ کی آواز بریک ہو گئی. میں نے کہا اگر آپ کو پاکستان سے باہر جانے کا چانس ملے تو آپ کون سے ممالک کو جو ہے وہ پریفرنس دیں گے جہاں آپ کو کلچر یا ادر دین ایگریکلچر اپرچونیٹیز میں ملے؟ میں کہوں گا میرے ناظرین سے ذرا شیئر کیجیے گا اپنے خیالات ابروڈ جانے کے حوالے سے اگر آپ کو چانس ملے. جی فیصل. اچھا، اس میں ایسے ہے کہ میں ایک تو میری پریورٹی نہیں ہے کبھی بھی اپنے ملک کو چھوڑنے کی، نہ میں نے کبھی اس کے لیے کوشش کی ہے، اور نہ ہی مجھے امید ہے کہ ٹھیک ہے. انشاءاللہ میں کبھی کروں گا. کیونکہ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میرے لیے پاکستان بہت پیارا ہے اور سب کے لیے ہوگا اور ہونا بھی چاہیے. اور سیکنڈ یہ ہے کہ بالکل. اگر ان کیس کبھی دیکھنا پڑتا بھی ہے تو کیونکہ صرف آپ کے سوال کے جواب کے لیے وہ بھی، تو اس میں یہ ہے کہ میں ایسی جگہ جانا چاہوں گا جہاں پہ ایگریکلچر ابھی گرو کر رہی ہے، یا انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں ایگریکلچر کے حوالے سے. جیسے کینیڈا میں ہے ابھی، وہاں پہ ایگریکلچر کی ضرورت ہے، جہاں پہ ہمارا کوئی فائدہ ہو سکے، جہاں پہ ہم اپنی ایگریکلچر کی تعلیم کا اور اپنے ایکسپیرینس سے ان کی اپنے جو ایگریکلچر اسکلز ہیں بہتر کر سکیں. ایکسپیرینسز ہیں ان کو شیئر کر جی سکیں. جی جی، ان کو شیئر کر سکیں اور وہ ان کی عوام کے لیے اس کو کچھ کر سکیں، بہتری لا سکیں ایگریکلچر. اور لاہور کی کوئی فیمس چیزیں بھی بتائیے گا، جگہوں کی بھی اور کھانے کی بھی، جیسے آپ نے بتایا دل لگی آپ کی کھانے کا کافی زیادہ. لاہور میں سب کچھ فیمس ہے جی. لاہور کا اسٹریٹ فوڈ بہت فیمس ہے، لاہور کا فاسٹ فوڈ بہت فیمس ہے. لاہور کی لوگ ویسے کراچی کی بریانی کہتے ہیں، لیکن ہمیں تو لاہور کی پلاؤ اور بریانی دونوں ہی بڑی پسند ہے. پھرنے کی بہت ساری جگہیں ہیں یہاں پہ، ابھی مالز بن گئے ہیں، ڈفرینٹ مالز ہیں، ایمپوریم مال ہے، ڈولمن مال ہے، بادشاہی مسجد ہے، اور بہت بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ آپ فیملی کے ساتھ فریلی موو کر سکتے ہیں، فریلی پھر سکتے ہیں، لاہور کی فضاؤں کا ایک حساب لگا سکتے ہیں. اور بڑا مزیدار شہر ہے، بڑا مزیدار ہے فیملیز کے لیے، پھرنے کے لیے، فیصل رہنے جیسے کے کہ اب لیے. آپ نے کھانے کی باتیں بتائیں، یہ بتائیں آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ فاسٹ فوڈ میں بھی بتائیے گا اور کانٹیننٹل کھانوں میں بھی جو پاکستانی کھانے ہیں. میں ویسے نارملی تھوڑا بریانی کا شوقین ہوں، اور اچھا. فاسٹ فوڈ میں سبھی کھا لیتے ہیں، لیکن پسند مجھے برگر زیادہ ہے، کیونکہ برگر زیادہ ہے، زنگل برگر برگر. کا ٹیسٹ ہے میرے لیے. میری پریورٹی برگر رہتی ہے، ویسے کھا سارا کچھ ہی لیتے ہیں فاسٹ فوڈ میں، لیکن پریورٹی میں میرے لیے زنگر برگر جو ہے وہ بائی چوائس ہے. اچھا، کل میری ایک اور بھی صاحب سے کوئی بات ہو رہی تھی، لاہور کے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں چیزیس پیزا ہے، چیزیس، جی اس کا چیزیس کا پیزا پیزا کافی ہے اچھا ہے. جی، بہت عمدہ ہے وہ ابھی کچھ دو وہ جو سال دو پہلے بھائیوں نے بنایا راول پنڈی سے جو ہیں. جی جی جی، وہ انہوں نے وہی. وہ بڑا ہی زبردست ٹیسٹ ہے اور بڑا ہی زبردست انہوں نے انوائرمنٹ کریٹ کیا ہے یہاں پہ. بہت برانچز بنا دی انہوں نے ماشاءاللہ، بڑا اچھا گرو کر رہے ہیں، اور بڑا اچھا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے، سیٹنگ بہت اچھی، فیملیز کے لیے، ینگ لوگوں کے لیے بیٹھنے کا بڑا اچھا نظام ہے. ایک اچھا وہ انہوں نے آؤٹ گوئنگ سسٹم رکھا ہے لوگوں کے لیے کہ وہ سیر و تفریح کر سکیں اور ایک اچھے ٹیسٹ کے ساتھ اچھے ماحول میں انجوائے کر سکیں. صحیح. اچھا فیصل، ایک اور بات بتائیے گا، اگلے سیگمنٹ میں چلتے ہیں. وہ یہ
کہ آپ نے جتنا بھی ایگریکلچر میں ہے اپنا ابھی تک ایکسپیرینس یوز کیا ہے، آپ کو جو ہے وہ سب سے زیادہ جو مشکلات یا چیلنجز ہیں ایگریکلچر میں کون سی کمپنی میں آئی ہیں؟ کہ تھوڑا ہمارے ناظرین سے شیئر کیجیے گا، اور نہیں، کس مجھے حوالے سے آپ کو ایسا چیلنجز آئے ہیں؟ نہیں، چیلنجز کسی کمپنی میں نہیں ہے مجھے ایسا. میں نے 2-3 کمپنیوں میں بھی، میری تیسری کمپنی ہے. چیلنجز نہیں تھے، لیکن جب میں نے شروع کیا تو ظاہر ہے کیونکہ ہم ایک اسٹوڈنٹ سے جب بندہ پروفیشنل لائف میں آتا ہے وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے، تھوڑی کیا اچھی خاصی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو وہ ایک ڈفرینٹ سینیریو تھا، کیونکہ اسٹوڈنٹ سے جب آپ بالکل پروفیشنل میں جاتے ہیں، اور پروفیشنل بھی سیلس پروفیشنل، تو سیلس جاب ایک ڈفرینٹ جاب ہے. وہ اس میں لرننگ کے لیکن بہت سارے مواقع تھے، تو ٹف نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ سیکھنے کے بہت سارے چانسز تھے. تو وہ ایک شروع میں ایک محنت زیادہ کرنی پڑی، کیونکہ ہم اسٹوڈنٹ سے ایک دم پروفیشنل میں جب کنورٹ ہوئے تو ٹائم لگا چیزیں سیکھنے میں. لیکن جو ہمارے استاد تھے انہوں نے ہمیں بہت سکھایا، ابھی تک سیکھ رہے ہیں، اور بہت سکھایا انہوں نے ہمیں. صحیح. اچھا فیصل جی، یہ بتائیے کہ جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 بھائیوں نے پیزا وغیرہ بنایا ہے، چلو وہ تو ٹھیک ہے. آپ کا آن لائن کام کے حوالے سے کیا وہ ہے؟ آن لائن کام بھی کرنا چاہیے ارننگ کے لیے، یا ایسا اس کی کوئی نہیں، ضرورت بالکل نہیں ہے؟ کرنا چاہیے. آن لائن بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں ایز اے فری لانسر، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اور بالکل کرنا چاہیے. وہ ٹیکنالوجی کا فائدہ ہونا چاہیے ہمیں. ٹیکنالوجی کا مطلب صرف فیس بک اور واٹس ایپ نہیں ہے. اس میں ٹیکنالوجی سے اگر آپ کی پارٹ ٹائم یا فل ٹائم انکم کا ایک سورس بنتا ہے، تو اس سے یہ ہے کہ لوگوں کی آمدنیاں بہتر ہوتی ہیں، اور جو جاب جن کے پاس ابھی فی الحال نہیں ہے، تو یہ ہے کہ وہ اس کو ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اپنی آمدن کو بڑھا سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں. اور یہ ورک فرام ہوم ہے بیسیکلی. آپ ورک فرام ہوم کے ساتھ ساتھ اپنا بزنس بھی چلا رہے ہوتے ہیں، اپنی جاب بھی کر رہے ہوتے ہیں. ابھی آج کل ٹیکنالوجیز بہت آئی ہوئی ہیں، بہت سارے لوگ آن لائن چیزیں کر رہے ہیں، آن لائن نہیں، گھر جیسے آپ نے چیزیں بتایا منگوا کے فری چھوٹی چھوٹی. لانسنگ وغیرہ ہے، فری لانسنگ میں تو ہر بندے کو تو کلائنٹ نہیں ملتا. تو اگر اس کی جگہ پہ نوان اگر ٹریڈنگ کی طرف جائیں، کرپٹو مارکیٹ یا فوریکس مارکیٹ پر، فوریکس مارکیٹ آپ کو پتہ ہے دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، $7 ٹریلین کی پر ڈے. کیا سمجھتے ہیں آپ دونوں مارکیٹ میں سے کون سی بیسٹ ہے انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی اگر بات کی جائے؟ تو نالج اگر آپ کے پاس ہے تو شیئر کیجیے گا. جی، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ فری لانسنگ جو ہے وہ اچھی چیز ہے. فری لانسنگ کا لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے، اور کیونکہ یہ ایک ٹھیک ہے. پرانی چیز ہے، تو ٹریڈنگ کے حوالے سے ابھی میرا کوئی ایکسپیرینس ہے نہیں، اور نہ میں نے بھی کی ہے، نہ اس کا سچ میں انفارمیشن ہے. لیکن فری لانسنگ کا یہ ہے کہ وہ ہر بندہ کر سکتا ہے. آپ اور کا زیادہ نہیں ہے ٹریڈنگ میں؟ نہیں، میرا بالکل ارادہ نہیں ہے، اور نہ اس طرح کا میرے پاس کوئی بھی ہے کوئی نالج، نہ بھی اس طرح سے انٹرسٹ انٹرسٹ بھی ہے. نہیں ہے؟ جی نہیں بالکل. اچھا. چلیں فیصل یہ بتائیے گا کہ اب آپ کتنے بجے صبح آفس جاتے ہیں، اور مطلب کیا آپ کی روٹین ہے؟ مطلب آفس جب بھی جاتے ہیں یا مارکیٹ جاتے ہیں تو وہاں سے کب جی، واپسی ہماری ہوتی ہے؟ مارکیٹ کی روٹین ہوتی ہے، ہم صبح 8 بجے جاتے ہیں، اور 8 بجے شام کا جاتے کوئی ہیں، فکس گھر ٹائم سے 8 نہیں بجے ہوتا. نکلتے ہیں؟ جی، گھر سے 8 بجے نکلتے ہیں. شام کا کوئی فکس ٹائم نہیں ہے، 5 بجے، 6 بجے، 7 بجے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سیزنس کیا ہیں، اور ہماری مطلب ڈیلی کا جو ورک ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے کس ٹائم. مارکیٹ وزٹ، فارمر وزٹ، اور شاپس وزٹ، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. بیچ میں آفس کا بھی کسی دن چکر ہوتا ہے، کوئی میٹنگ وغیرہ ہو جاتی ہے، یا کوئی اور آفیشیل معاملات ہو جاتے ہیں. اچھا. پاکستان کا کون سے علاقے آپ کو زیادہ پسند ہے؟ اگر آپ کو گھومنے پھرنے کے لیے یا ٹورزم پہ جائیں تو کون سے ایریاز آپ سمجھتے ہیں کہ پہاڑی بیسٹ علاقے ہے؟ ہیں پاکستان کے، بہت اچھے ہیں. مری بہت اچھا ہے، اور بہت ساری ناران کاغان جیسے بہت اچھی جگہیں ہیں. سوات ہے، مظفر آباد ہے، کشمیر کے ساتھ کشمیر والی پاکٹس ہیں، بہت بہترین پاکٹس ہیں، بڑے مزیدار علاقے ہیں. وہ موسم کے حوالے سے بڑے ڈفرینٹ موسم ہے پاکستان کے ان علاقوں میں، برف باری کے حوالے سے، ٹھنڈی ہواؤں کے حوالے سے، پہاڑوں کے حوالے سے ایک بڑا ڈفرینٹ سینیریو پیش کرتی ہیں وہ. تو لاہور میں دھند کی کیا صورتحال ہے؟ سموک وغیرہ تو ہوتا ہے، اینٹی سموک گن سے انہوں نے ابھی کنٹرول کر تک لیا، دھند کا فوگ وغیرہ؟ ڈائریکٹلی تو میں نے نہیں نہ دیکھا ہے، نہ ابھی تک سنا ہے کہ دھند کے حوالے سے ابھی تک تو خشک ایسی کوئی سردی چل چیز رہی نہیں. ہے. جی، کہہ سکتے ہیں کہ خوش ہے.
اچھا یہ بتائیں کہ اگر آپ کو کوئی زندگی میں چیلنج آ جائے تو آپ اسے کیسے مینج کرتے ہیں؟ کوئی مشکل آ جائے کسی چیلنجز کام دیکھیں میں؟ زندگی میں آتے رہتے ہیں اور وہ زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں. تو سب سے پہلے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس میں عزت سے آپ کو کامیاب کرے. والدین کی دعائیں ہوتی ہیں ہر بندے کے ساتھ، اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اچھے طریقے سے مینج کر کے ایمانداری کے ساتھ اس کو اللہ اس میں سے جو ہے وہ گزار دیں. تو چیزیں آتی ہیں، جابس میں بھی آتی ہیں، ٹف ٹائمز آتی ہیں، تو یہ ہے کہ اس میں مزید محنت کر کے، مزید آپ اپنی روٹین بہتر کر کے، مزید اپنی دعاؤں میں مزید بہتری لا کے، اللہ سے کنیکشن مزید بہتر کر کے آپ اس میں سے نکل سکتے ہیں، اور یہی بہتر طریقہ ہے ٹف ٹائم سے گزرنے کا. بڑی زبردست آپ نے بات بتائی. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی کس کام میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی اسٹرینتھ ہے، اور کون سے کام ایسے جو آپ کی ویکنیسز ہیں؟ جیسے وہ سارٹ انالیسز ہوتے ہیں نا، اسٹرینتھ، ویکنیس، اپرچونیٹیز. اسٹرینتھ اور ویکنیس مجھے ذرا بتائیے. یہ فیصل شجاعت ہیں ہمارے ساتھ. تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ انٹرنیٹ کا ایشو ہو رہا ہے، وہ آپ کو پتہ ہی ہے، انٹرنیٹ کا ایشو تو ہے. بڑی زبردست گفتگو رہی ہماری ان کے ساتھ. جی جی فیصل، آواز آ رہی ہے؟ فیصل اپنے موبائل ذرا لائٹ ماریے گا، میرا خیال کہ شاید لائٹ بھی صحیح نہیں ہے. اپنے فیس پر ذرا لائٹ. اپنے فیس پر لائٹ مارنا.